ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ ہمارے حضرت بیلگامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، یہ اپنی اصلاح کا مکمل نصاب، یہ تیسری جلد ہے۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں جلد کے اندر تمام ہی اصول اور فروع، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہوں یا طہارت کی اہمیت، نماز کی اہمیت، ذکر اللہ کی اہمیت، ان تمام چیزوں کو اس 3 جلدوں کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا ہے۔ تو کچھ اپنی طرف سے نہ بولتے ہوئے حضرت کی کتاب ہی سے آپ کے سامنے ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و شریعت کی جو نعمت عظمیٰ، یعنی بڑی نعمت، امت مسلمہ کو دین و شریعت کی جو نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی ہے، ملی ہے، اس کے تمام شعبوں میں ذکر و دعا کی حیثیت اصل مقصود اور مغز کی ہے۔ کیا فرمایا؟ دین و شریعت کے تمام شعبوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت نعمانی علیہ الرحمہ، ذکر اور دعا کی حیثیت اصل مقصود اور مغز کی ہے، یہاں تک کہ نماز اور حج جیسی عبادت کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر ان عبادات کے اندر بھی اگر میری یاد نہیں ہے، میرا ذکر نہیں ہے، تو وہ عبادت ناقص ہے۔ حتیٰ کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ عبادات کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کا خاص مقصد، کس کا خاص مقصد؟ نماز کا بھی اور حج کا بھی خاص مقصد اور اس کی اصل جو روح ہے وہ ذکر اور دعا ہی ہے۔ نیز فرمایا کہ بندے کا کوئی عمل اور اس کی کوئی قربانی، خواہ دنیا میں اس کو کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو، اللہ کی نگاہ میں ذکر و دعا کے برابر نہیں۔ کیا فرمایا؟ بندے کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یا اس کی کوئی قربانی اس کو کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں ذکر اور دعا کے برابر نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت بیلگامی علیہ الرحمہ ہمیشہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، مانگنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا ہے نا۔ بتائیں نا ہمارے جناب نے کہ دعا بھی ہو جبھی تو اس دعا کا مزہ آئے گا نا، لیکن ہم تو دعا ہی مانگتے ہی نہیں بلکہ آرڈر کرتے ہیں اللہ کو بھی، ہے نا۔ فقیر اگر آیا آپ کے سامنے اور کہے کہ بھائی 100-200 روپے لاؤ، تو کیا کہیں گے؟ آپ دے دیں گے؟ کیا بولیں گے؟ تیرا میں نے قرضہ لیا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے قرضہ دیا ہے، مجھے کیا آرڈر کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہاں؟ تو جب فقیر کی فقیرانہ شان ہوگی اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا گریہ وزاری اور عاجزی کے ساتھ میں، تو سامنے والے کو بے رحم آ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا نا کہ جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر، کوئی سائل آتا ہے تو اس کے لب و لہجے سے، اس کے جسم سے، اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے، ہے نا، دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً یہ مستحق ہے اور یہ مفلوق الحال ہے، یہ پریشان ہے۔ اس لیے تو بیچارہ یہ اتنا گڑ گڑا رہا ہے تاکہ سامنے والے کو رحم بھی آ جاتا ہے اس کی ادا پر اور اس کے بولنے پر، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے نکال کر دے ہی دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے
کہ دیکھو تقدیر کو بدلنے والی ایک ہی چیز ہے، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ انسان کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اتنی اہمیت ہے دعا کو اور اللہ کے ذکر کو۔ فرمایا کہ جس طرح کوئی غذا معدے کے لیے یعنی پیٹ کے لیے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں نمک یا شیرینی یعنی مٹھاس یا ترشی کی آمیزش نہ ہو، یعنی یا تو کھارا پن ہو اس غذا کے اندر، یا میٹھا پن ہو یا کھٹا پن ہو، تو ہی معدہ اس غذا کو قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ذکر و دعا کا عنصر شامل نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ جب تک کہ ہم چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جیسی بھی کر لیں، لیکن جب تک کہ اس عمل کے اندر اللہ کا ذکر اور دعا کا عنصر شامل نہیں ہوگا، وہ عبادت اللہ کے یہاں گویا کہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور کتنی بڑی مثال دی کہ جس طریقے سے تمہارا معدہ ہے نا ایسی غذا کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جس کے اندر یا تو کھارا پن نہ ہو یا مٹھاس نہ ہو یا پھر کھٹا پن نہ ہو۔ یہ تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہے تو ہی ہمارا معدہ قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ ایسی تو گویا کہ اللہ کے ذکر کو اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے جس کو آج کے زمانے میں ہے نا کوئی درجہ حاصل ہے ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایک الگ چیز ہے، یا تو یہ ایک نئی بدعت جو ہمارا مزاج اور ہماری ذہنیت بنی ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو ہے نا، اور چھٹا نمبر بھی نہیں، ساتواں بھی نہیں، آخر کا درجہ دیتے ہیں اس کو کہ نہیں یہ گویا کہ دین کا اور نبوت کا کوئی شعبہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھائے اور دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ بھی ایک معلوم و مسلم حقیقت ہے کہ ذکر و دعا اللہ تعالیٰ کے قرب خصوصی اور حصول مقام ولایت کا خاص الخاص وسیلہ ہے، اور امت میں جن لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے ان کی زندگیوں میں ذکر و دعا کا عنصر غالب رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کو دیکھیں، اللہ نے اس روئے زمین پر جن سے بھی بڑے بڑے کام لیے ہیں ان تمام کی زندگیوں کے اندر ہے نا یہ چیز غالب رہی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے ذکر کی، اپنے یاد کی توفیق دی ہے، اپنے سے مانگنے کی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، پھر اللہ نے ان سے کوئی بڑا کام لیا ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان مقام ولایت کے درجے کو نہیں پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی حقیقت کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر کو ہے نا ذکر کی حقیقت کے ساتھ میں ہم سب کو ذکر کرنے کی انفرادی بھی اجتماعی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر بھی فرمایا گیا ہے کہ ذکر اللہ کی اہمیت کتنی ہے۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار وغیرہ سبھی کو شامل ہے، اور یہ سب اس کی خاص خاص شکلیں ہیں، لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات و کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی اور ملائے اعلیٰ سے اس کے ربط کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ شیخ ابن قیم مدارج السالکین میں ذکر اللہ کی عظمت و اہمیت اور اس کی برکات پر ایک بڑا بصیرت افروز اور روح پرور مضمون لکھا ہے۔ اس کے ایک حصے کا خلاصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ کی تاکید و ترغیب کے ہم کو مندرجہ ذیل 10 عنوانات ملتے ہیں۔ بعض آیات میں اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں یعنی دل کے اندر،
ہے نا. تو اس سے ذکر جہری بھی ثابت ہو گیا اور ذکر خفی بھی یعنی مراقبہ بھی جو نقشبندیہ سلسلے کا ذکر ہے گویا کہ سب ثبوت قرآن ہی سے ہے. ذکر جہری کا بھی ثبوت قرآن سے ہے اور ذکر خفی کا بھی ثبوت قرآن ہی سے ہے. اور دونوں کا حکم اللہ نے قرآن ہی میں دیا ہے کہ تم چاہے دل میں مجھے یاد کرو یا تو چاہے مجھے جہرن یاد کرو. اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں یعنی دل سے گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ. بعض آیات میں اللہ کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے. یہ بھی ذکر اللہ کی تاکید ہی کا ایک عنوان ہے. مثلا ارشاد ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافلوں میں سے مت ہونا، تم غفلت والوں میں سے مت ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے نا. پھر اس کی پاداش میں اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے اور خدا فراموشی کے نتیجے میں وہ خود کیا ہو گئے؟ فراموش ہو گئے. وہ خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموش ہو گئے یعنی انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. بعض آیات میں فرمایا گیا کہ فلاح اور کامیابی اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ وابستہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو پھر تم فلاح و کامیابی کی امید کر سکتے ہو. بعض آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ذکر کے صلے میں ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا ایک خاص معاملہ کیا جائے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا. سورہ احزاب میں ایمان والے بندے اور بندیوں کے چند دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور عظیم ثواب ہے نا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ہے نا. قرآن اور ذکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والا بھی بڑا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا ذکر بڑا تو اللہ کا ذکر کرنے والا بھی بڑا ہے، لیکن بڑائی اندر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ ہمیں اپنے یاد کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مستقل جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنی یاد کو معجزاً